السلام علیکم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایمان بڑھ جائے، آپ کی ایمان کے اندر زیادتی ہوں اور آپ ایمان کی نقصان سے بچ جائیں، تو آپ کے لیے کچھ کام کرنا لازمی ہوگا بطور مسلمان۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ جنت کے خواہاں ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور بضرور آپ کو یہ 3 4 کام کرنے ہوں گے۔ اس سے آپ کی ایمان بڑھ جائے گی۔ کس طرح بڑھ جائے گی؟ جس طرح آج کل غزہ والوں کی ایمان ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اسرائیل اس پر بمیں برساتی ہیں اور وہ نیچے سے تکبیر کی آوازیں لگاتی ہیں۔ اس کی استقامت آپ دیکھیں، یہ استقامت ان کو کس طرح حاصل ہوئی ہے اور آپ کو کس طرح حاصل ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں ایمان کے اندر زیادتی، کہ آپ کی ایمان کے اندر زیادتی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا کچھ کام، پھر آپ کے ایمان کے اندر آئے گی زیادتی اور آپ کی ایمان بالکل اعلیٰ سطح پر جائے گی۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ آپ کی ایمان جائے گی بالکل اعلیٰ سطح سے، نیچے سے اوپر جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کچھ کام ایسے بھی ہیں، اگر آپ اس کو کر لیں تو آپ کی ایمان بالکل اوپر سے نیچے بھی آئے گی، یہ یاد رکھیں۔ اس کے لیے کچھ کام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے کیا کام ہے؟ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن مجید کی تلاوت، اس سے ایمان بڑھتی ہے۔ تلاوت کس طرح آپ کریں گے؟ یہ مضمون سورہ انفال آیات نمبر 2 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر ہماری آیاتیں تلاوت ہوتی ہیں تو زادتہم ایمانا، اس کی ایمان کے اندر زیادتی آتی ہے۔ یہ زیادتی، یہ بڑھوتری کس وجہ سے آتی ہیں؟ جب اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیاتیں تلاوت ہوتی ہیں۔ آپ کس طرح تلاوت کریں گے؟ تو تلاوت کے لیے لازم شرط ایسا یہ بھی نہیں کہ صرف آپ تلاوت کرتے جائیں تلاوت کرتے جائیں، مگر آپ کو تلاوت کرنا ہوگا ترجمہ کے ساتھ، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تاکہ آپ کی ایمان بڑھ جائے، آپ کی عمل کرنے کا صلاحیت بڑھ جائے اور آپ کا شوق بڑھ جائے کہ میں یہ عمل کر لوں اور یہ نہ کر لوں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکم ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری بات وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ اتباع سنت، اگر آپ اتباع سنت شروع کرتے ہیں، جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، تو آپ بالکل فوراً اس کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے آنکھوں کا تارا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیے رول ماڈل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر آپ کسی سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر آپ اپنے لیے کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں تو کسی کو بھی آپ رول ماڈل نہیں بنا سکیں گے، وہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں آپ اسی پر عمل کریں گے تو خود بخود آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقوں پر، بتائی ہوئی سنتوں پر چل سکیں گے، اور یہ ہوگی آپ کی ایمان کی زیادتی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز باجماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جب آپ ہر نماز باجماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے اعمال کے اندر بڑھوتری آئے گی اور آپ کی ایمان بڑھ جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، جب آپ بھی تہجد کی نماز شروع کر لیں، اشراق کی نماز پڑھتے، ضحیٰ کی نماز پڑھتے، اسی طرح ہر جب بھی ہر دفعہ مسجد میں داخل ہوتے تو 2 رکعت نفل پڑھتے۔ جب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسے تغیر اور تبدیلی آ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام استغفار کرتے۔ جب آپ صبح اور شام استغفار کرنا شروع کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ایمان کی سطح یہ بڑھ رہی ہے یا یہ نیچے اتر رہی ہے۔ آپ کو خود بخود یہ پتہ چل جائے گی، صرف اور صرف 1 2 3 دن عمل کرنے سے، اتباع سنت سے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گی۔ تیسری چیز جس سے ایمان کے اندر زیادتی آتی ہے وہ ہے سیرت کا مطالعہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سیرت کا مطالعہ، سیرت سٹڈی یہ لازمی ہے۔ جب آپ ابتدا سے سیرت سٹڈی شروع کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی شروع کرتے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ سیرت کا سٹڈی کریں گے تو آپ اتباع سنت کی طرف جائیں گے۔ جب آپ اتباع سنت کی طرف جائیں گے تو آپ اتباع قرآن کی طرف جائیں گے، اور جب آپ اتباع قرآن کی طرف جائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی اتباع کریں گے، اور آپ کو ملے گا جنت، آپ کو ملے گا ایمان کے اندر زیادتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سختیاں برداشت کی ہیں، ان پر کیسے مصائب آئے تھے، وہ ان مصائب سے کیسے نکلے تھے،
آپ کس طریقے سے نکل سکتے ہیں ان مصائب سے، یہ سارے کے سارے جوابات آپ کی کلیئر ہوتی ہیں سیرت کے مطالعے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی دنیا کے اندر ایسا ہوں جو لوگ مجھے بھی امین کہیں، لوگ مجھے بھی صادق کہیں، جو کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے، جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک امین انسان، ایک امانت دار انسان، ایک صادق انسان کس طریقے سے بن سکتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ایمان کے اندر بڑھوتری آئے گی اور آپ بن جائیں گے ایک پکا مسلمان، اور آپ کا ایمان بالکل بلندیوں پر جا پہنچے گی۔ چوتھی نمبر چیز یہ ہے درود شریف۔ جتنے بھی آپ درود شریف کی ورد کریں گے آپ کی ایمان زیادہ ہو جائے گی۔ درود شریف کی فوائد کیا ہیں، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر میں نے 14 فوائد درود شریف کی ذکر کی ہے کہ درود شریف پڑھنے سے یہ فوائد آپ کو حاصل ہوگی۔ اور سب سے بڑی فائدہ آپ کو کون سی حاصل ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بھی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنے رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اس کی بڑی فائدہ کیا ہے؟ درود شریف کی سب سے بڑی فائدہ یہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی۔ یہ بات یاد رکھ لیں، قیامت کے دن یہ ہر طرف افراتفری ہوگی، تو آپ کو کس کی شفاعت ہوگی؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ جب درود پڑھیں گے تو آپ کی ایمان زیادہ ہو جائے گی۔ اور بھی اسباب ہے، 20 اسباب ہیں، یہ میں نے ادھر صرف اور صرف 4 ذکر کی ہیں، 20 اسباب ہے جس سے ایمان بڑھ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ لوگوں کی خواہش ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، باقی اسباب پر بھی میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ باقی 16 اسباب کو ایک ہی ویڈیو کے اندر بیان کر سکوں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ ہماری ایمان کس طریقے سے بڑھ سکتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں پوچھیں۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔